قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام اور بہت زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ، اور یہی ایک مسلمان سے مطلوب اور مقصود بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اس کو وہ سمجھنے والے بھی بن جائے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ اس سے سابقہ جو آیت مبارکہ ہیں جس کے ساتھ ان کا ایک ربط اور تعلق کہ اللہ پاک نے مشرکین کا جو رد فرمایا اور جو کچھ وہ اپنی طرف سے خود ہی حرام کر بیٹھتے تھے اور حرام جانتے تھے وہ بھی چیزوں کا رد فرمایا۔ پھر جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہے، مردار حرام ہے، خون بہنے والا یہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یتیموں کے مال کھانا ناحق طریقے سے یہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین کے اور اسی طرح یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کے اوپر یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب نے تو سب کچھ بیان فرما دیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہ توریت اور انجیل اس کی بھی تصدیق کرنے والی، اور توریت اور انجیل میں چونکہ اس کتاب کا بھی ذکر ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو یہ ساری نشانیاں واضح ہوگی، یعنی مشرکین کے لیے بھی اور یہود و نصارہ کے لیے بھی۔ اب اس کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ترجمہ، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو ان کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یہاں 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ اتنے دلائل جب واضح ہو چکے، اب بھی ان کا باطل پر اڑے رہنا اور ایمان نہ لانا، تو کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے پہنچے، یعنی موت کے فرشتے پہنچے، یا اللہ کا عذاب آئے، یا اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے؟ اور فرما دیا کہ جب اللہ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کو ایمان ہی فائدہ نہیں دے گا، یعنی قیامت کی جو عظیم نشانی ہے۔ اور یہاں نشانی سے مفسرین نے وہ نشانی مراد لی ہے کہ جب سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ اب یہ نشانی کے بعد پھر کسی کے ایمان معتبر نہیں، اس کے بعد کسی کی توبہ بھی معتبر نہیں۔ توبہ اور جو کچھ ہے یہ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہے۔ جب نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر ان کا ایمان بھی معتبر نہیں، کیونکہ اب اینی چیز ہر چیز دیکھ لی۔ فرعون نے جب اپنے اوپر بالکل عذاب دیکھ لیا، یعنی اب وہ غرق ہی ہے، تباہی ہے اب اس کے لیے، تو اب وہ کہتا ہے، اس وقت ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس کا بھی ایمان وہ معتبر نہیں کہ اب اتنی مہلتیں ملنے کے بعد اب جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ گیا تو اب وہ ایمان وہ قول بھی معتبر نہیں۔ اسی طرح توبہ اور ایمان، یعنی مسلمان ہے کسی گناہ سے توبہ کرنی ہے تو وہ بھی اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے
ناظرین توبہ کو مؤخر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان آدمی سے اگر گناہ بھی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور اس سے توبہ کر لے۔ نیک اعمال میں سبقت لے جانے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھویں، دجال، دابت الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت قیامت سے پہلے۔ یعنی ان چیزوں سے پہلے ایمان لانے میں اور ایمان والے توبہ کرنے میں وہ سبقت کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ کو تاخیر کرنا، توبہ کو لیٹ کرتے رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ انسان گمراہی اور پھر خدا نخواستہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شیطان وہ بھی تو عبادت گزار تھا، مگر وہ شیطان اڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اور بلعم بن باعورہ کہا کہ ان دونوں سے ایک غلطی ہوئی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس ایک غلطی نے پچھلا سارا کچھ اس کا تباہ و برباد کر دیا۔ بلعم بن باعورہ یہ بھی تو عبادت گزار تھا، اسم اعظم کے تسبیح پڑھنے والا، اس سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ان کے خلاف دعائے ضرر کرنے، بد دعا کرنے کے لیے نکلا، تو یہ بھی تباہ ہوا۔ تو اللہ فرمائے ہر وقت اپنے نفس پر ایسے محاسب بن کے رہو، ٹوکتے رہو، محاسبہ کرتے رہو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آگے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی تم اگر اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس موت کے فرشتے آ جائیں، تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار درست نکلے گا؟ تو ظاہر ہے یہ ایمان والوں کا ہی درست نکلے گا، کیونکہ کفر والے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئوہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ کون مراد؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ، کہ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی وہاں پہ اس وقت باطل تھے، مشرکین بھی تھے، تو انہوں نے بھی مختلف گروہ بنا لیے تھے۔ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، تو کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے، اور کوئی فرشتوں کی پوجا کرنے، یعنی مختلف انداز سے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی ہم بات کریں تو ہمیں اللہ پاک نے ایک جماعت کے ساتھ وابستگی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سے جدا ہو کر الگ الگ اپنے فرقے قائم نہ کرنا، یہ یاد رکھنا۔ وہی جو آیت مبارکہ جس میں فرمایا اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اور اس سے جدا جدا الگ الگ اپنے فرق کو، اپنے سے فرقے وہ نہ بناؤ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ میری امت یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ایسی نہیں ہوگی کہ امت کا اکثر حصہ اور امت اتنی تعداد گمراہی پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میری امت اس طرح گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور ہمیں ہمیشہ جماعت کو ہی، یعنی جماعت سے مراد سواد اعظم، سب سے بڑا گروہ، اس کو تھامنے کا بھی حکم دیا، اور یہ فرقے ہونے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنے، اور فرمایا ان میں سے ایک وہ جنتی ہے، نجات پانے والا ہے، اور 72 دوزخی ہیں۔ جب عرض کی گئی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال الجماعہ، آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے۔ جماعت یعنی سب سے بڑا گروہ۔ اور یہ ایک اور روایت جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، کہ جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر سب سے بڑے گروہ کی پیروی یہ لازم۔ اور کئی اور احادیث میں جس میں میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کی سنت، ان کو تھامنے والے،
یاد رکھیں کہ اہل سنت یہ ہمیشہ سے، یہاں اصولی اختلاف مراد ہے، ایسے فرقے بن جانا اہل سنت کے درمیان، جیسے فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اہل سنت ہے، یہ سب اہل سنت ہے، ان میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کفر، گمراہی اور اس طرح کے اختلاف یہ نہیں، فقہی نوعیت کے اختلاف ہے، اور یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت۔ تو یہ شروع سے جو چلتا ہوا رہا یہ اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ، اور ہم اسی اہل سنت میں ہیں، اور سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کا، اب دنیا بھر میں چلے جائے۔ تو ہمیں حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب لوگوں میں یہ اختلاف پاؤ تو تم جو سب سے بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا بدل ملنا، 10 نیکیاں عطا فرمانا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اور یہ کوئی خاص مخصوص نہیں کہ 10 ہی ملیں گی، کئیوں پر اللہ پاک اتنا کرم فرمائے۔ صبر کرنے والوں کو جنہیں اجر میں فرمائے بلا حساب اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حج کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حج کرنے والے یعنی مکہ سے پیدل چل کے جو حج کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے، تو کروڑوں کے حساب سے ان کو نیکیاں ملتی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہر نیکی پر اللہ پاک انہیں 10 گنا اجر عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی، ایک نیکی لکھ دی جاتی، اب عمل کر لے تو 10 لکھ دی جاتی، گناہ کا ارادہ ہوا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ فعل کر نہ لے۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی ہے سبحان اللہ، کہ آدمی گناہ کا ارادہ ہے تو گناہ نہیں لکھا جا رہا، لیکن نیکی کا ارادہ ہی کیا تو اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب کر لے تو اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو نیکیاں لے کر آیا تو ایسا نہیں اسے نیکی کا اس کو بدل نہ دیا جائے، وہ بھی اسے پورا پورا عطا کیا جائے گا، بلکہ اللہ فضل فرمائے گا۔ ہاں جو سزا ہے تو پھر سزا اتنی ہے جتنی اس کے حوالے سے سزا ہے وہ اسے ملے گی، یعنی اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ نیکیاں لے کے آئے تو ثواب میں اللہ کمی نہیں فرمائے گا، اور جس کی جتنی سزا بنتی ہے وہ یا تو چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، لیکن سزا سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب سزا کسی کی اتنی ہے تو اس کو اتنی نہیں، یہ نہیں، تو کسی پر کوئی کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم فرماؤ بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، اور یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں یہ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آپ کو تعلیم عطا فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، اور وہ ہدایت کے راستے پر گامزن آپ کو کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اللہ کوئی ایک آن کے لیے بھی کسی اور راستے پر نہیں، ہمیشہ صراط مستقیم اور ہدایت والے راستے پر۔ اور نبیوں کے بارے میں یہاں بطور خاص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ معاذ اللہ مشرک تھے، یہ مشرکین کہتے تھے کہ وہ مشرک تھے، بت پرست معاذ اللہ، تو اللہ پاک نے رد فرمایا اور فرما دیا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیم ان کا وہ ایسا سیدھا دین، یعنی ہر ٹیڑھے پن سے جدا، ہر باطل سے جدا، وہ ہے ملت ابراہیم۔ تو تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پر تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے تھے، اور وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں پر جب کبھی کوئی اس طرح کے الزام لگائے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ پیاری سنت مبارکہ، سنت الہیہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں پر جو لگائے گئے الزام ان کو رد فرمایا، ان کو دور فرمایا۔ آگے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فرمایا گیا، فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے ظاہری طور پر جو شرک اور ان طرح کے معاملات، اس سے بھی یہ برات اور پاکی کا بیان کیا، اور پھر جو نمازوں کے اندر ایک ہوتا ہے شرک جلی، واضح شرک جو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کرے، خدا مانے، اور ایک شرک خفی۔ شرک خفی وہ ہے کہ جس میں آدمی عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے مگر اس میں ریاکاری، اس میں لوگوں کو دکھانا، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کو شرک خفی کا۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی ہے، شرک جلی سے بھی بچایا اور شرک خفی سے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اور اخلاص کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کی نماز ہو، قربانی ہو، زندگی مرنا، سب کیا ہے؟ للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، کسی اور کی کوئی خوشنودی نہیں۔ خوشنودی مقصود ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی مقصود ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے، تو ایک تو اولیت کے اعتبار سے، یعنی دین اسلام کی بات کریں تو سب سے پہلے وہ نبی ہی ظاہر اسلام پر، اور اس سے مراد حقیقی اولیت مراد نے تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان، کیونکہ جب اللہ پاک نے روحوں سے جو ارشاد فرمایا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس کے جواب میں بلا، کیوں نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا، پھر دیگر نبیوں نے، پھر فرشتوں نے، پھر آگے سب۔ تو یہ جو فرمایا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، تو اس سے مراد بھی یہی ہے۔ آگے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا ورب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کفار کے اس جواب میں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا معاذ اللہ کہ آپ بھی ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، اور ان میں کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جیسے ولید بن مغیرہ، یہ کہنے لگا کہ آپ ادھر آ جائیں، اگر یہ کوئی گناہ والی بات ہے تو یہ میرے کندھوں پہ ڈال دینا اس کا بوجھ۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی رد فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان بھی فرما دیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اب رب جو ہے وہ تلاش کروں؟ حالانکہ ہر شے کا رب تو وہی خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ نے اس سے تو اس کا جواب دیا کہ میں ان بتوں کی پوجا یا اس طرف یا اس دین میں معاذ اللہ ہوں، نہیں۔ دوسرا جو یہ اس نے کہا کہ وہ کوئی گناہ ہوگا تو میرے ذمہ لگا دینا، آج بھی کئی لوگ اس طرح کے دھڑلے سے بات کر رہے تھے۔ جب گناہ ہے ناظرین کرام تو گناہ جس جان نے ایک جان کا بوجھ دوسری پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا بوجھ دوسرے وہ نہیں اٹھائے گا، وہ جو جس نے کیا ہے وہ بوجھ اپنا خود ہی بھگتے گا، وہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے ایک کا بوجھ دوسرے کے ذمہ یوں نہیں ڈالا جائے گا، الا یہ کہ کوئی گناہ کو ایجاد کرنے والا ہو، اس کی طرف لگانے والا ہو تو اس کو اس چیز کا گناہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، لوگ اس پر عمل کریں گے تو جتنے عمل کریں گے ان کے برابر ثواب اس کو بھی ملے گا جو شروع کر گیا۔ لیکن اگر برا طریقہ شروع کیا تو جو گناہ لوگ کریں گے تو لوگوں کو تو گناہ ملے گا، لیکن شروع کرنے والے کو ان کی تعداد کے برابر زیادہ گناہ ملے گا۔ اور یہی وجہ کہا کہ سب سے پہلا قتل زمین پر وہ قابیل نے کیا تھا، اور قیامت تک جتنے قتل آئیں گے فرمایا وہ تو مجرم ہوں گے ہی ہوں گے جو قتل کریں گے، لیکن ان کی تعداد کے برابر گناہ وہ قابیل کے ذمہ بھی، کیونکہ اس نے یہ ابتدا کی، ایجاد کیا اس چیز کو۔ ویسے نارمل بات کریں تو نارمل ایک کا گناہ دوسرے کے ذمے
وہ یوں نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک اپنا اپنا وہ جواب دہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا وہی ہے کہ جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت ساری امتوں میں سب سے آخر میں۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اور وہ قیامت تک رہے گا، اور یہ کام صحابہ، اہل بیت، اسلاف امت، اولیاء، علماء، اور یہ قیامت تک اسی طرح یہ پیغام آگے پہنچتا رہے گا۔ فرمایا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا۔ یہ چیزیں جو زمین میں ہمارے تصرف میں، ہماری ملکیت میں ہے، تو سب کچھ اللہ کا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمانوں میں سب بادشاہت اسی کی۔ جو کچھ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمان میں، وہ سب اللہ کا ہے، لیکن ہمیں اس میں تصرف، ہمیں ملکیت، یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دی۔ پھر فرمایا مختلف درجے بھی تمہیں عطا فرما دیے۔ اب کسی کو رزق میں ایک دوسرے کے اوپر کمی، کسی کو زیادتی، اضافہ، کہیں حسن و جمال، کہیں کچھ اور، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کون ایسا ہے کہ جو مزید ناشکری کے اندر پڑتا ہے، یا نعمت نہ ملنے پر اللہ پر معاذ اللہ اعتراضات کرتا ہے اور ناشکریوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے، مل جانا بھی امتحان ہے، نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ بس جو جس حالت میں ہے وہ رب کا شاکر بن جائے، شکر گزار بن جائے، تو یہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور بے شک ہم نے زمین میں موجود چیزوں کو اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب عذاب کا وقت آ گیا، جب عذاب کا وقت آیا تو وہ جن کے لیے عذاب ہے ان کو عذاب ملے گا۔ یا مراد یہی ہے کہ جس کا ہونا ہے اور جو بھی چیز ہونی تو اسے جلد سے، قریب سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جیسے کل قیامت کے بارے میں، کل کیا جان نے کل کے لیے پہنچایا، کیا عمل کیا کل کے لیے، تو اس سے مراد، کل سے مراد کل بروز قیامت۔ تو جو چیز یقیناً واقع ہونے والی ہے تو اس کے لیے قریب اور اس طرح کے الفاظ اور کلمات یہ استعمال ہوتے ہیں، اور مراد یہی ہے کہ جب وہ عذاب کا وقت آ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ آسان درس قرآن میں الحمدللہ آج ہمارے 8ویں پارے میں یہ سورۃ الانعام یہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ پروگرام میں سورۃ الاعراف سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا کما حقہ فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر جو اخلاص کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان